السلام علیکم، میں ہوں لیاقت راج پر ناظرین۔ آج گفتگو کریں گے پی ٹی آئی اور ایم ڈبلیو ایم کا اتحاد۔ ایم ڈبلیو ایم جو 2012 میں بنی تھی، فرقہ وارانہ فسادات، جو شیعہ نسل کشی ہو رہی تھی پارا چنار، گلگت بلتستان، کرم ایجنسی، کراچی اور خصوصی طور پر کوٹا میں، جس کے سربراہ بنے راجہ ناصر عباس اور دیگر جو رہنما تھے، انہوں نے یہ تنظیم بنائی ایم ڈبلیو ایم کے نام سے۔ ویسے تو شیعہ فرقوں کی کافی جماعتیں کام کر رہی ہیں، لیکن 3 جو جماعتیں ہیں جس میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، جسے مرحوم علامہ حامد موسوی جو ہے وہ لیڈ کرتے تھے، اب ان کے صاحبزادے ہیں۔ دوسری جماعت ہے تحریک جعفریہ، جو الائنس بنا کر بیٹھی ہے۔ یہ جو متحدہ مجلس عمل ہے، ان کے ساتھ علامہ ساجد علی نقوی اسے لیڈ کر رہا ہے، جبکہ تیسری جماعت جو بڑی قوت ہو کر ابھری ہے، جنہوں نے کرم ایجنسی کے علاقے سے کافی عرصے کے بعد میئر کا جو عہدہ ہے وہ بھی اپنے نام کر دیا ہے، اور وہاں کے ایم این اے شپ بھی جو ساجد طور کبھی بھی ناقابل شکست رہے ہیں، ان کو شکست دے کر وہ وہاں سے اپنے امیدوار جتوانے میں کامیاب ہوئی، یعنی ایم ڈبلیو ایم مجلس وحدت المسلمین اسے ہیڈ کر رہے ہیں، یا ان کے ہیڈ ہیں وہ ہے علامہ راجہ ناصر عباس۔ اسے جو ہے وہ انہوں نے اتحاد کیا ہے، یعنی پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ اتحاد کیا ہے ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ، جماعت اسلامی کے ساتھ، کے پی کے میں حکومت بنانے کے حوالے سے۔ تو وہاں پر یہ اتحاد ہو گیا ہے۔ آج مجلس وحدت المسلمین نے ویلکم کیا ہے پی ٹی آئی کے اس اتحاد کو اور خوش آمدید کہا ہے۔ یہ تو نجی جو کہیں کہ پیورلی شیعہ کمیونٹی سے جو جڑی ہوئی تنظیم ہے ایم ڈبلیو ایم، اس سے عمران خان کا اتحاد یا قربتیں کیسے بڑھی، اس پر آج آپ کو میں گفتگو کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ ایم ڈبلیو ایم سے وابستہ جو افراد ہیں وہ عمران خان کے نزدیک اسی لیے بھی گئے کہ عمران خان بارہا یہ کہتے آئے ہیں کہ انقلاب ایران، انقلاب امام خمینی، انقلاب ایران کی بارہا وہ تقاریر میں کہتے آئے ہیں، جس سے وہ شیعہ کمیونٹی کا جو ووٹ کسی دور میں نون لیگ کو کبھی نہیں ملا۔ ضیاء الحق پر الزام لگائے گئے کہ نسل کشی جو شیعہ کمیونٹی کی ہوئی ہے وہ ضیاء الحق کے دور سے شروع ہوئی، جس سے شہید عارف الحسینی جو بڑا ایک اچھا عالم دین تھا اور بڑے پائے کے عالم دین تھے، ان کا تعلق جو ہے وہ پارا چنار سے تھا، انہیں قتل کروانے کا جو الزام لگایا گیا ہے یا الزام آج تک ہے وہ ضیاء الحق پر ہے، اور ضیاء الحق کے جو اس وقت کے گورنر تھے کے پی کے اس پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے شہید عارف الحسینی کو ٹارگیٹ کر کے قتل کروایا۔ وہ تو ان کے ساتھ نہیں جڑ پائے۔ نون لیگ پر بھی یہ الزام ہے کہ انہوں نے ایک جو سنی مسلک کی تنظیم ہے سپاہ صحابہ، اس سے اتحاد کر لیا ہے، تو ان کے ساتھ ان کا وہ لگاؤ نہیں ہے جو شیعہ کمیونٹی ان کے پاس چلی جائے۔ اکے دکے کوئی ہوں گے عابدہ حسین اور فخر امام والے، لیکن زیادہ تر جو شیعہ کمیونٹی ہے وہ اس وقت پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا کرتی تھی۔ سپاہ صحابہ بنانے کا الزام بھی خاص طور پر ضیاء الحق اور نواز شریف پر لگایا گیا تھا کہ انہوں نے بنوائی۔ تو خیر، یہ تو معاملہ گزر چکا ہے، کافی جو ہے وہ معاملہ آگے چل چکا ہے، لیکن یہ عمران خان نے شیعہ کمیونٹی کا جو ووٹ ہے وہ اپنے پاس اس طرح کیا ہے کہ وہ انقلاب ایران کا تذکرہ کرتے رہے ہیں،
اور ایران کے انقلاب کے بعد وہ امام خمینی کے طرز کی جو حکمرانی ہے وہ پاکستان میں لانے کی جو بیانات یا دعویٰ کر رہے ہیں ان پر بھی کافی مائل ہوئے ہیں. اور تیسرا جو ان کا نقطہ تھا وہ مغربی جو کمیونٹی ہے ان کو للکارتے ہوئے نظر آئے کہ مغرب کو للکارا، یعنی امریکہ کو، اسرائیل کو اور دیگر جو مغربی ممالک ہیں ان کو انہوں نے للکارا کہ یہ اسلام دشمن ہے اور ہمارے دشمن ہیں اور پاکستان کے بالخصوص اسلام کے مخالف ہیں. وہ للکارتے رہے، جس پر بھی جو شیعہ کمیونٹی ہے اکثریت ان کے پاس چلی گئی ہے. ہوتا تو یہ آ رہا ہے کہ شیعہ کمیونٹی اکثر جو ووٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کو دیتی آئی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو سب کمیونٹیز کو ملا کر چلتی ہے، جس میں ہر فرقے کا بندہ، ہر مسلک کا بندہ ان میں شامل ہے اور انہیں وہ آگے لے کر چلتی ہے. تو MWM بھی نزدیک ہو گئی PTI کے، اور شیعہ کمیونٹی کا جو کراچی میں ووٹ MQM کو ملتا تھا وہ بھی مل گیا PTI کو. اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے جو جید علماء کرام ہیں شیعہ کمیونٹی کے وہ PTI کے سپورٹر تھے، جیسے علامہ شہنشاہ نقوی تھے یا جو دیوبندی مسلک کے علامہ تھے وہ بھی ان کی طرف مائل ہوئے. تو یہ اتحاد ہو گیا ہے دونوں جماعتوں کے مابین. علامہ راجہ ناصر عباس نے ملاقات کی تھی اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے، اور انہیں کہا کہ اگر آپ کو تنظیم، آپ کی جو پارٹی ہے وہ نہیں رجسٹرڈ ہو پا رہی تو آپ میری جو جماعت ہے یعنی MWM کو استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ آپ جو ہے وہ اس میں جتنے بھی آپ کے آزاد اراکین ہیں وہ شامل کروا سکتے ہیں. تو ناظرین، اکثریت جو PTI کے طرف ہے شیعہ کمیونٹی کی وہ اس بیس پہ ہے. ابھی ان کا اتحاد بھی ہوا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ دوسری مسلک سے PTI میں شامل ہوئے ہیں یا جو PTI کو سپورٹ کرتے ہیں KPK سے، وہ اس اتحاد کو کس طرح دیکھتے ہیں یا اس اتحاد کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. بہرحال PTI نے ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں. ایک تو شیعہ کمیونٹی سے جو اظہار ہے وہ کر دیا ہے اور MWM کو اپنے اتحاد میں شامل کر لیا ہے، تو دوسری جانب جماعت اسلامی کو بھی دعوت دی ہوئی ہے کہ آپ KPK میں ان کے ساتھ مل کر حکومت سازی کر لیں. تو یہ بھی اور جو کہتے ہیں کہ سونے پہ سہانا ہوا کہ ایک طرف تو شیعہ کمیونٹی کو ساتھ ملا لیا، دوسری جانب جو ہے وہ دوسری جو مسلک ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے کہ آپ بھی آئے حکومت سازی میں ان کا حصہ بنے. تو ابھی علی امین گنڈا پور صاحب کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کیا گیا ہے، جس پر کافی PTI کے جو بچے کچے رہنما ہیں وہ نالاں اور ناراض نظر آ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو سیاسی طور پر جذباتی ہیں اور کافی کنٹروورشل ہیں، اس کے ساتھ کیسے اتحاد کیا جائے یا ان کے ساتھ کیسے بیٹھایا جائے. تو یہ فیصلہ PTI کی جانب سے تو ہو چکا ہے. کل بیرسٹر گوہر علی نے کر دیا ہے کہ ہمارا جو نامینیٹ وزیر اعلیٰ ہے وہ علی امین گنڈا پور ہے، اور کل جو ہے وہ ان کے پریس کانفرنس بھی کی گئی ہے جس میں MWM اور جماعت اسلامی سے اتحاد کے حوالے سے پریس کانفرنس کی گئی، اور اس میں بتایا گیا سیکریٹری اطلاعات جو PTI کے ہیں ان کی جانب سے پریس کانفرنس کر کے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کتنا یہ پاورفل اتحاد ہوتا ہے اور کتنا کارآمد اتحاد ہوتا ہے، کتنی دیر پا اتحاد یہ چلتا ہے، یہ تو آگے ہی چل کر پتہ چلے گا. بہرحال گیم جو ہے وہ PTI کے ابھی ہاتھوں سے نہیں نکلی ہے، اور PTI اس گیم کو اپنے ہاتھوں سے نکلنے بھی نہیں دے گی، کیونکہ
جو فسادی لوگ تھے یا پی ٹی آئی میں جو دیگر جماعتوں سے آئے ہوئے تھے وہ کافی طور پر چلے گئے ہیں اور وہ نکل چکے ہیں ساری فنامنا سے. اب جو پیورلی پی ٹی آئی کے ہیں ایم این ایز یا ایم پی آزاد اراکین جو جیت کر آئے ہیں وہ کھڑے ہیں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. اب اتحاد کتنا پاورفل ہوتا ہے، کتنا چلتا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. تب تک نئے کسی موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی. اجازت دیجیے گا. اگر آپ نے میرا چینل لیاقت راج پر آفیشیل سبسکرائب نہیں کیا یا بیل آئیکن کے بٹن کو نہیں دبایا تو اس سے دبائیں اور لائک کریں اور ویڈیوز دیکھیں، پسند آئیں تو شیئر بھی کریں. اور اگلے پروگرام تک دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ، شب بخیر.